آج کے اس درس کا آغاز ہم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ خلاق عالم تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے یہ علم سیکھا ہے، جن لوگوں کی جوتیوں کا صدقہ کہ آج ہم اس منبر و محراب کی زینت بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں سے ہم نے پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سیکھا ہے، جن لوگوں کی محبت شفقت سے آج ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آیا ہے، جن لوگوں کی محبت شفقت اور محنت سے آج ہم حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، مولا کائنات ان مقدس ہستیوں میں جو حیات ہیں، اللہ ان کی تو حفاظت فرمانا۔ اے الہ العالمین، وہ علماء کرام کے جن کی جوتیوں کا صدقہ کہ آج یہ دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے مولا کائنات جتنے بھی علماء حیات ہیں، اللہ ہر طرح سے تو ان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ تو ان کا سایہ صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا۔ اور مولا جتنے بھی علماء کرام خصوص بالخصوص گزشتہ روز لاکھوں نہیں کروڑوں علماء کے دلوں کی دھڑکن، ہم نے علماء کا مقام دیکھا کیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے ہم سارے علماء کو تنقید کا نشان بناتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح کراچی والوں سے کہ کل ہوا کیا تھا۔ وہ کوئی عام ہستی نہ تھی۔ مجھے اور آپ کو کیا خبر کہ کون دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گیا ہے۔ سنو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت رب علم کو اٹھائے گا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ دونوں جہانوں کے سردار، رحمت للعالمین، آمنہ کے لال، شافع محشر، سرور کونین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت علم کو علماء کی صورت میں اٹھا لے گا۔ اللہ علماء کو اٹھا لے گا۔ کثرت سے علماء جا رہے ہیں، اور انہی علماء کی تسبیحوں کے دانوں میں سے ایک دانہ گزشتہ روز جسے عام لوگ ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن اہل علم انہیں اپنا پیر و مرشد مانتے تھے۔ اہل علم انہیں اپنے مقتدا اور رہنما مانتے تھے کہ جن کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے بڑے بڑے علماء سعادت سمجھتے تھے۔ کل وہ عظیم ہستی لاکھوں لوگوں کو سوگوار چھوڑ کر دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئی۔ دیکھو تو صحیح، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ ہمارے حق پر ہونے کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، ہمارے جنازے کریں گے۔ مختصر سے وقت کے اندر عصر سے کچھ دیر پہلے ان کا انتقال ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ مختصر سے وقت کے اندر ایک جم غفیر تھا۔ جی ہاں، علماء کا ایک روپ یہ بھی ہے، علماء کا ایک چہرہ یہ بھی ہے، علماء کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ اندازہ تو لگاؤ کہ ایک شخص کے جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے دیدار کے لیے لاکھوں لوگ آ رہے ہیں۔ جب وہ زندہ تھا تو اس کے دیدار کے لیے کتنے لوگ آتے ہوئے ہوں گے۔
کتنے لوگ آتے ہوئے ہوں گے، مختصر سے وقت کے اندر لاہور نہیں کراچی کی سڑکوں نے گواہی دی کہ اتنا بڑا مجمع اس مختصر سے دورانیے کے اندر ہم نے نہ دیکھا۔ گلی محلے بازار چوک چوراہے بھرے ہوئے تھے۔ کیوں آئے ہو؟ ہم اس مرد مجاہد کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں کہ جس کی ساری زندگی قال اللہ و قال الرسول کہتے ہوئے گزری ہے۔ ہم ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ان کی جوتیاں اٹھانے کے۔ یاد رکھو، جو علماء رہ گئے ان کی قدر کر لو، جو علماء رہ گئے ان کی قدر کر لو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں مسلمان مریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں قرآن سے وابستہ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں دین سے جڑی رہیں، تو پھر موجودہ حالات کے اندر علماء کی قدر کرو، علماء کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ علماء نبی کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ مقام میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علماء ہیں۔ ان علماء کی قدر کر لیں۔ یہ علماء جا رہے ہیں، یہ علماء کثرت سے جا رہے ہیں، جو رہ گئے ان سے فیض حاصل کر لو، ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، ان کی قربت میں بیٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ان علماء کی تھوڑی سی صحبت ہمیں نصیب ہو، اور اس صحبت کے بدلے میں کل کائنات کا مالک، کل قیامت کے دن کا مالک، جسے مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں، وہ مالک ہمیں آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کائنات، تو استاذ العلماء، لاکھوں علماء کے استاذ کہ جنہوں نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزار دی، کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی عبد الرزاق سکندر نور اللہ مرقدہ ہے، مولا ان کی قبر کو تو اپنے نور سے منور فرما دینا۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمانا، اور اے اللہ انہوں نے جو لاکھوں لوگ سوگوار چھوڑے، مولا تو ان کے تمام سوگواران کو صبر جمیل نصیب فرمانا۔ انہی علماء سے ہم نے یہ پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے جو ہم آپ کو یہاں سنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ ان کی دعاؤں کے طفیل ہے، یہ ان کی محبت اور شفقت کی نظر ہے۔ اسماعیل کو کس نے سکھائے آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا؟ جی ہاں، ہمیں کچھ نہیں آتا، یہ ہمارے اساتذہ کا فیضان نظر ہے، یہ ان کا فیضان ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ ہم لوگ ممبروں پر بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ انہی سے ہم نے پڑھا، انہی سے ہم نے سیکھا۔ کیا سیکھا؟ اسی سورہ یوسف کو سیکھا۔ کون سی سورہ یوسف؟ جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔